حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتی، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ وہ دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے۔ قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجت الوداع میں کریم نے فرمایا۔
صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا؟ اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار. ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہونا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے. آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے. جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا. دعا کرو وہ حساب مانگے نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ حدیث آپ نے بولی نہیں، بخاری مسلم میں. اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول. یہ غور کر لینا. یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں. یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند. اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، دور سا وقت گزارتے ہیں، الجھی ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. خدا کے بندو
ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو. تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت. انسان طاقتور ہو جاتا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں. آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو. سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو جی محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں. آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ، دوڑ کے خرید لیتے. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں ذکر آیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں، اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے، ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے. کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی اور جنت کا قول بھی ہے. دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی. فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں. آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے دوزخ تو دکھا، میں وہ بھی دکھا دی. فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی. تو کہنے لگا واپس چلیں. فرمانے لگے اب تو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا. میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ. فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے. میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں.